ابے سالے کیا کر رہا ہے؟ اوے تو پاگل ہے۔ سفید شلوار قمیض میں لڑکھڑاتا لڑکا اپنے دوست کو پتھر اٹھا کر سامنے گھر کو مارتے ہوئے بولا تھا۔ عام گھروں کی طرح وہ بھی 2 منزلہ مکان تھا۔ اس گھر کو جو چیز مختلف بنا رہی تھی وہ اس گھر کی سجاوٹنگ تھی۔ شاید اس گھر کے اندر کوئی شادی چل رہی تھی۔ سالے تو ڈر گیا؟ پتھر اٹھاتا لڑکا اب اپنے دوست کی طرف منہ موڑ کر بولا تھا۔ حلیے سے دونوں اچھے گھر کے لگ رہے تھے، مگر ان کا لڑکھڑانا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا ان کے نشے میں ہونے کی وضاحت کر رہا تھا۔ ارے میں ڈرتا نہیں، ارشمان چودھری کسی سے ڈرتا نہیں۔ سفید سوٹ میں ملبوس لڑکا اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو اپنے سامنے کھڑے دوست پر گھاڑتے ہوئے بولا۔ لہجے میں ایک دم غصہ سا در آیا تھا۔ ارے جا جا، ڈرتا نہیں تو بڑا آیا۔ ابھی مجھے پتھر مارنے سے کون روک رہا تھا؟ ڈرتا ہے تو روک رہا ہے نا؟ ارے جا یار، مجھے تو لگا تھا چودھریوں کا لڑکا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہوگا، مگر تو وہی جا یار۔ سامنے نشے میں لڑکھڑاتا اس کا دوست ہادی اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کر، ڈرتا تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ غصے میں چیختا اپنے دوست کو گریبان سے تھام گیا۔ اچھا چل، اگر تو ڈرتا نہیں تو اس گھر میں ہونے والے فنکشن کو رکوا پھر۔ ہادی عجیب سے لہجے میں بولتا ارشمان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوا گیا۔ کیا مطلب تیرا؟ ارشمان چودھری نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ مطلب صاف ہے، اندر فنکشن چل رہا ہے، یہ اس گھر کی لائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے، اور تجھے اس فنکشن کو روکنا ہے۔ اگر میں نہ روکوں، ارشمان چودھری نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ ارشمان چودھری بھی ڈرتا ہے۔ نہیں، ارشمان چودھری کسی سے نہیں ڈرتا، سمجھ آئی تجھے؟ کسی سے نہیں۔ تجھے اب میں یہ شادی روک کر دکھاؤں گا۔ ایک زوردار مکہ اپنی طرف دیکھتے ہادی کے چہرے پر مارتا وہ اب سامنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے جاتے دیکھ ناک سے آتا خون صاف کرتا ہادی بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ سرخ لہنگے میں ملبوس وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے سفید مایا بہہ رہا تھا، مگر وہاں اس کا کون تھا جو اسے چپ کرواتا یا سینے سے لگاتا؟ سوتیلی ماں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی شادی ایک بڈھے امیر زادے سے کروا رہی تھی۔ نہ جانے شادی کے بدلے وہ اس بڈھے سے کتنے پیسے بٹور رہی تھی، اور سوتیلا بھائی جو ماں کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ ماں کی ڈانٹ پھٹکار اور لاکھوں دھمکیوں کے بعد وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی، اور اب وہ اسٹیج پر بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کرتی رو رہی تھی، جہاں اس کا بھی خوبصورت سا گھر تھا، ماں تھی، باپ تھا، بہن تھی، مگر نہ جانے اس کے باپ کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کی خاطر اس کی سوتیلی ماں سے شادی کر لی، اور پھر وہ ہوتا گیا جس کا کسی کو بھی احساس نہیں تھا۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا سوتیلی ماں پھر بھی ٹھیک رہتی۔ جس رات اس کے باپ، ماں اور بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد وہ اکیلی اپنی سوتیلی ماں کے آسرے پر آ گئی۔ اس دن سے اس کی سوتیلی ماں نے ہر چیز، اس کے باپ کی جائیداد، گھر اپنے بیٹے کے نام کروا دیا، اور اسے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھا، اور آج وہی اس کی شادی ایک بڈھے امیر زادے سے کروا رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ وہ ابھی بھی رو ہی رہی تھی جب اپنی سوتیلی ماں کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی اور اپنے ارد گرد دیکھا، جہاں سرخ ساڑی میں اس کی نام نہاد ماں اور اس کے بالکل ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بیٹھا تھا، جو دکھنے سے وحشی سا لگ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی دعا کا شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہا۔ رک جاؤ، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بھی مولوی نکاح شروع کرواتا جب ایک انجانی آواز بلند ہوئی تھی۔ سب نے آواز کی سمت دیکھا، جہاں سفید سلوٹ زدہ شلوار قمیض میں ملبوس گہری سیاہ آنکھوں والا ایک بھرپور 24 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ حلیے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ سا لگا، مگر اس کا جوتے کپڑے اس کے اچھے خاصے امیر ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ میری محبت ہے، تم کسی اور سے میرے بغیر شادی کیسے کر سکتی ہو؟ کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ چلتا ہوا اسٹیج پر بیٹھی دعا کے سر پر آ کر بولا تھا۔ دلہن بنی بیٹھی دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے بولنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس؟ وہ لڑکھڑاتے لفظوں سے ابھی بولی تھی جب نشے میں چور ارشمان چودھری اس کے سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ ایک لفظ نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے دھوکہ دوگی، مگر میں اپنے ساتھ یہ دھوکہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ دعا کے بولنے سے پہلے وہ اسے چپ کرواتا، نہ جانے کیا بول رہا تھا۔
उसे खुद भी मालूम नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरी होने वाली बीवी है। दुल्हा के गेटअप में बैठा बुढ़ा नवाब जल्दी से खड़ा होते हुए बोला था। शक्ल देखिए तूने अपनी, तुम्हारी तो अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है और तुम होके शादी करने वाले हो अजीब शख्स हो। अर्शमान चौधरी बुढ़े दूल्हे को बोलते देख मसनूई अफसोस करते हुए बोला, बकवास बंद करो लड़के। मौलवी साहब आप निकाह करवा दें। रुशना बेगम अपने पैसे डूबते देख जल्दी से बैक वक्त अर्शमान और मौलवी साहब को बोली थी, बड़ी आग लगी है तुझे बुढ़े, शादी तो इसकी मुझसे होगी। रुशना बेगम के बोलने पर नवाज को जल्दी से सोफे पर बैठते देख वो मुस्कुराते हुए बोला, खबरदार किसी ने आगे आने की कोशिश की या कोई पंगा लेने की, वह जान से जाएगा। नवाज के करीब खड़े गार्ड से उसकी बंदूक पकड़ता वो रुशना की तरफ करते हुए बोला था, जबकि बेचारी दुल्हन सारा तमाशा पटी पटी निगाहों से देख रही थी। रुशना की तो जान हलक में आ गई थी। डर तो पास बैठा नवाज भी गया था। शुरू कर मौलवी। सबको डरते देख वो मौलवी की तरफ बंदूक करते हुए बोला, मगर आपका नाम? पतली होती हालत के साथ मौलवी बोला था, अर्शमान चौधरी व दरबाज चौधरी। वो मुंह बनाते बोला था, जबकि दूर खड़ा हादी अब होश में आया था। अर्शमान ये क्या कर रहा है, तू पागल है? मौलवी को निकाह शुरू करवाते देख वो भाग कर आते हुए बोला था, देख देख डरता नहीं हूँ ना मैं। हाँ यार मान गया हूँ तू डरता नहीं है, अब बस कर नीचे और घर चल। हादी माथे पर आते पसीने को साफ करते हुए बोला, नहीं अभी कहाँ, मैं तुझे ये शादी पूरी तरह रोक कर दिखाऊंगा, फिर तू मानेगा कि अर्शमान चौधरी किसी से भी नहीं डरता। हादी को देखता वो मुंह बनाते हुए बोला था, जबकि बंदूक को देखती थर थर कांपती दुआ नूर भी मौलवी के अल्फाजों पर गायब दमागी से हाँ कर गई थी और अर्शमान चौधरी भी हाँ में सर हिला गया था। आपका निकाह हो गया, मुबारक हो, अब इजाज़त दे। थर थर कांपता मौलवी जल्दी से उठा था। देखा मैं डरता नहीं हूँ, मैंने शादी रखवा दी और इस तरह रखवाई कि मेरे जाने के बाद भी ये शादी दोबारा नहीं कर सकते। मौलवी को जाते देख अब वो फटी फटी निगाहों से खुद की तरफ देखते हादी को देखकर बोला, लहजे में एक अजीब सा नशा था, चल अब चलते हैं। एकदम उठता वो अब हादी की तरफ बढ़ा था, जबकि दुआ की हिम्मत जवाब देगी। रुशना बेगम तो सब कुछ हाथ से जाता देख और अब उस लड़के को भी जाता देख पागल हो गई थी। क्या मतलब लड़के, अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ, कोई जगह नहीं है मेरे पास इस मनहूस को रखने के लिए। तुमसे मोहब्बत की पतंगे लड़ाती थी और तुम ही उससे शादी की है, अब तुम इसको अपने घर लेकर जाओगे। अर्शमान चौधरी को जाता देख रुशना बेगम ऊंची आवाज से चीखी, ना ना नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊं? वो वहीं से उसकी तरफ देखते हुए बोला। बंदूक वो नीचे रख चुका था, इसलिए रुशना बेगम चीख चिल्ला रही थी, क्यों, लेकर तो जाना पड़ेगा। रुशना बेगम गुस्से से चीखती दुआ को एक बाजू से पकड़कर सोफे से उठाती नीचे की तरफ धक्का देते हुए बोली थी। सब इतनी अचानक हुआ था कि वो खुद को संभाल नहीं सकी थी और इससे पहले वो नीचे गिरती जब अर्शमान चौधरी उसे थाम गया था। इससे पहले वो कुछ करता रुशना बेगम नीचे उतरती उसके करीब आई थी। मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं, अब साथ लेकर जाओ इसे। वो दोनों को धक्का देते हुए बोली। फिर से एक बार धक्का लगने पर वो सिसकी थी। अभी तक वो अर्शमान के बाजुओं में थी। दूर खड़े हादी को अपनी मौत वाज़िया नजर आ रही थी, मगर इस वक्त उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। कुछ शराब का मज़ा और कुछ ये सब। ओके फाइन, लेकर जा रहा हूँ साथ। अपने हिसार में मौजूद लड़की के चेहरे को पहली बार देखते ही देख वो एकदम बोला था। दुआ के चेहरे पर दुख तकलीफ वो नशे की हालत में भी महसूस कर गया था। तो लेकर जाओ फिर, चलो। दुआ को एक हाथ से पकड़े वो अपने साथ लेकर चलते हुए बोला। हादी की ना के बावजूद भी वो दुआ को साथ लिए गाड़ी तक आ गया था। दुआ को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाते खुद वो आगे आ गया था। हादी भी भागता उस तक पहुंचता गाड़ी में बैठा था। हादी के बैठते वो गाड़ी को जन की स्पीड से भगा ले गया था। पीछे दुल्हा बना नवाज अपने सर पर सजाया हुआ सहरा नीचे फेंकता रुशना बेगम के रूबरू हुआ था। उसे अब अपने पैसे चाहिए थे जो रुशना बेगम ने अपनी बेटी से शादी करवाने के बदले में उससे लिए थे, और रुशना बेगम को वो पैसे देते हुए मौत पड़ रही थी। दुआ को कोसती वो नवाज को बहाने घड़ रही थी। अब्दुल्ला चौधरी और जुमा चौधरी के दो ही बच्चे थे, एक बेटी सलमा चौधरी जिनकी शादी उन्होंने अपने बड़े भाई की तरफ की थी, और एक बेटा अरबाज चौधरी जिन्होंने अपनी क्लास फेलो रूही बेगम से पसंद की शादी की थी, जो कामयाब भी ठहरी थी। अरबाज चौधरी और रूही बेगम की 3 औलादें थी।
ایک بیٹی ہمنا چودھری، 2 بیٹے احمد اور ارشمان چودھری۔ ہمنا MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی اور احمد ارباز چودھری کے ساتھ بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ اینڈ پر تھا سب کی جان کو عذاب بنا کر رکھنے والا ارشمان چودھری۔ کالی سیاہ گہری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت، وہ خوبصورت ترین مرد تھا۔ یونیورسٹی میں آخری سال چل رہا تھا۔ ہادی اس کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ دونوں جہاں کہیں بھی پائے جاتے اکٹھے ہی پائے جاتے۔ اس قدر دونوں شرارتی تھے کہ دونوں کی فیملی بھی کبھی کبھی دونوں سے تنگ آ جاتی۔ کچھ زیادہ بری عادتیں تو دونوں میں تھی نہیں، مگر سب کو تنگ کرنا، بات بات پر شرطیں لگانا ان کی عادات میں سے ایک تھا۔ نماز قرآن سے دونوں ہی میلوں دور تھے۔ زندگی میں پہلی بار دونوں نے کسی دوست کے ساتھ شرط لگا کر شراب کو ہاتھ لگایا تھا، اور وہی ان دونوں کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت شرط لگا کر وہ شادی کو رکوا گئے تھے، بلکہ رکوا نہیں، ارشمان چودھری تو نکاح بھی کر چکے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نشے اترنے کے بعد ارشمان چودھری دعا کو قبول کر پائے گا۔ لاؤنج میں ٹہلتی وہ پریشان سی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جو یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے غائب تھا۔ رات کے تقریباً 1 کا ٹائم ہو رہا تھا، مگر ارشمان چودھری ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہی پریشانی انہیں کب سے سونے نہیں دے رہی تھی، جبکہ ان کے شوہر یہ کہہ کر سو گئے تھے کہ وہ ان کا لاڈلا بیٹا ہے، آپ ہی انتظار کریں۔ اب وہ کب سے ادھر ادھر ٹہلتی، بار بار اس کا نمبر بھی ملا رہی تھی، جو کہ بند آ رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ ہادی کو کال کرتی ہوں۔ یاد آنے پر ہادی اس کے پاس ہی ہوگا۔ وہ جلدی سے ہادی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، تبھی پورچ میں رکتی انہیں اپنے بیٹے کی گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ روحی بیگم بھاگ کر پورچ کی طرف آئی۔ کہاں رہ گئے تھے عرش؟ بیٹے کب سے؟ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے خوبصورت دلہن بنی لڑکی باہر نکلی تھی۔ جوتوں سے بچنے کی خاطر ہاتھی تو پہلے راستے میں اپنے گھر کے پاس اتر گیا تھا۔ روحی بیگم تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ارشمان؟ روحی بیگم اپنی پلکوں کو جھپک جھپک کر سامنے لڑکی ہونے کا یقین کرتے ہوئے بولی، میں تھکا ہوں، صبح بتاؤں گا۔ منہ بنا کر لڑکھڑاتے ہوئے بولتا وہ روحی بیگم کو دنگ رہنے پر مجبور کر گیا۔ ارشد، تم نے شراب؟ ارشمان کے منہ سے نکلتی بدبو اور اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کرتی روحی بیگم بے یقینی سے بولی، وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی ان کا لاڈلا ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے بچوں کو بہت آزادی دی تھی، مگر اس طرح کی آزادی انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو پریفر نہیں کی۔ ماما، وہ میں ماں کی بے یقین نظریں خود پر دیکھتے ارشمان نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے زندگی میں پہلی بار روحی بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارشمان چودھری کے چہرے پر اپنے نقش و نگار چھوڑ گیا۔ ارشمان، تم نے شراب پی ہے؟ مجھے ایسی امید تم سے ہرگز نہیں تھی۔ روحی بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جبکہ دلہن بنی دعا جو سارے راستے یہ سوچتی آئی تھی کہ شاید وہ کسی نشئی خاندان کا ہے، مگر اس کی ماں کو اپنے بیٹے کے تھپڑ جھڑتے دیکھ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یقیناً یہ سامنے کھڑے لڑکے نے پہلی دفعہ کیا ہے، یا پھر گھر میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے۔ ماما، ارشمان نے پھر سے بولنے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے تب تک اپنی شکل مت دکھانا جب تک تمہارے سر سے اس گندی چیز کا نشہ اتر نہ جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارشمان، سمجھ آئی میری بات؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ روحی بیگم بنا اس کی بات سنے غصے سے بولی تھی، لہجے میں لاسٹ وارننگ تھی۔ اپنی ماں کی وارننگ کو سمجھتا ارشمان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیٹے کی اس حرکت پر روحی بیگم اس کے ساتھ آئی ہوئی دلہن بنی لڑکی کو تو بھول ہی گئی تھی۔ ارشمان کے جاتے جب اس کی نظر دوبارہ دعا پر پڑی تو وہ مزید پریشان ہوئی۔ بیٹا، آپ کون ہیں؟ پریشان سے دعا کو دیکھتے روحی بیگم لہجوں کو نرم بناتے ہوئے بولی، میں وہ بولنے کی کوشش کرتی دعا وہیں کھڑے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ اس کی طرف دیکھتی روحی بیگم پریشان سے آگے بڑھتی اسے گلے سے لگا کے، کیا ہوا ہے بچے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ روحی بیگم پریشان ہوتی اسے گلے سے لگاتی دوبارہ سے استفسار کرنے لگی۔ وہ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا۔ وہ روتے سسکتے بس اتنا ہی بولی تھی۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ اگر اس عورت نے بھی اسے اس وقت گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی۔ واٹ ڈڈ
کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ روحی بیگم دعا کو سامنے کرتی ذرا سختی سے بولی۔ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ جی آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ میری شادی تھی، انہوں نے وہاں جا کر، وہ روتے ہوئے آدھے ادھورے لفظ بولتی۔ آج ہونے والا سارا واقعہ روحی بیگم کے گوش گزار کر کے، جبکہ روحی بیگم کو اپنا دماغ پھٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ارشمان، وہ وہیں پورچ میں کھڑے ہو کر دہاڑی تھی۔ چودھری ہاؤس کے در و دیوار نے شاید زندگی میں پہلی بار روحی بیگم کی اتنی اونچی آواز سنی تھی۔ اپنے کمرے میں موجود ارباز چودھری اپنی بیوی کی اتنی اونچی آواز پر جلدی سے نیچے کو بھاگے، جبکہ ہمنا اور ہادی بھی پریشان ہوتے اپنے اپنے کمروں سے نکلے، اور روحی بیگم جس کو اتنی اونچی آوازیں لگا رہی تھی وہ ڈیڑھ بنا ڈیڑھ ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ دعا تو سامنے کھڑی عورت کے جلال پر کانپ سی گئی تھی۔ روحی بیگم کے پورچ میں سے لاؤنج میں جانے پر وہ بھی آہستہ آہستہ خود کو سنبھالتی ان کے پیچھے لاؤنج تک پہنچے، جہاں اب تک ان کے گھر کے تمام تقریباً مقیم آ چکے تھے، سوائے اس کے جسے روحی بیگم آواز دے رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ ارباز چودھری بیوی کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ابھی پوچھ ہی رہے تھے، جب ان کی نظر بھی دلہن بنی دعا پر گئی۔ روحی بیگم، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ارباز چودھری حیران ہوتے ہوئے بولے۔ یہ مجھ سے نہیں، اپنے بیٹے سے پوچھے۔ ارباز صاحب کے میرے ساتھ کھڑی یہ لچار لڑکی کون ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھیے، نشے میں دھت وہ کیا حرکت کر کے آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ارشمان نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ روحی بیگم روتے ہوئے بولتی، اب اپنے سامنے کھڑے شوہر کو دعا کی بتائی ہوئی باتیں بتانے لگی، جبکہ سامنے ہمنا اور احمد دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے شاکڈ تھے۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ان کا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے۔ بیگم، کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے آپ ارشمان سے پوچھ تو لیں، کیا پتہ یہ اس کی حرکت نہ ہو، یہ لڑکی جھوٹ بول دی ہو۔ زمانہ شناس ارباز چودھری بیوی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ ارباز، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں بھی کبھی کسی کے کہنے پر یقین نہ کروں، مجھے اپنے بچوں پر پورا یقین تھا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ارشمان کو نشے میں دھت دیکھ چکی ہوں، اور ویسی حرکت نشے میں دھت ہو کر ہی کر آیا ہے۔ اب کی بار روحی بیگم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولے۔ تبھی سب کی نظر سیڑھیوں سے اترتے ارشمان پر پڑی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ اپنی دھن میں بولتا آ رہا تھا۔ کپڑے چینج کیے تھے، شاید نہا کر آیا تھا، اس لیے لڑکھڑاہٹ بھی کم تھی۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ روحی بیگم کے بولنے سے پہلے ارباز چودھری آگے آتے ہوئے بولے تھے۔ بابا یہ وہ نہیں، ہاں یہ نہ نکاح کیا ہے، تم نے زبردستی ہاں یا نہ؟ ارباز چودھری نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ باپ کے موڈ کو سمجھتا وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ ارشمان؟ اس کے جواب پر اس سے پہلے ارباز چودھری غصے میں اس کے ایک جھڑتے جب سامنے دعا کا وجود زمین بوس ہوا تھا۔ بھابھی؟ اسے گرتا دیکھ ہمنا کے منہ سے فوراً نکلا تھا۔ روحی بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احمد سچویشن سمجھتا بھاگ کر پانی لایا تھا، جبکہ جس کی بیوی تھی وہ گم سم بنا اس طرف بنا بڑے کھڑا تھا۔ اس کی بلا سے جیے یا مرے؟ ہمنا بچے، چیک کرو بچی کو۔ دعا کے معصومیت سے لبریز چہرے کو دیکھتے ارباز چودھری اپنی ڈاکٹر بیٹی سے بولے تھے۔ جی بابا۔ ہمنا جلدی سے اپنا سامان لاتی دعا کا چیک اپ کرنے لگی تھی۔ زمین سے اٹھا کر صوفے پر بھی ارباز اور ہمنا نے کیا تھا اسے۔ ماما جان، بھابھی کا بی پی بہت لو ہے، شاید جو کچھ آج ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا، شاید رات تک ہوش میں آ جائیں۔ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی دعا کی طرف دیکھتے ہوئے ہمنا افسردگی سے بولی۔ بچے، کچھ ٹھیک بھی تو نہیں ہوا اس بچے کے ساتھ؟ خیر، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہاں چپ چاپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر آؤ اور اپنی بیوی کو اٹھا کر کمرے میں لے کر جاؤ۔ دور کھڑے ارشمان کو دیکھتے ارباز چودھری غصے میں بولے۔ ارباز، آپ مدد کریں، اسے تو فی الحال خود کسی کی ضرورت ہے۔ روحی بیگم اس کے نشے میں ہونے کا سوچتی غمگین ہوتے ہوئے بولی۔ بابا، آج بھابھی میرے کمرے میں رہ لیں۔ ہمنا کی آواز پر ارباز چودھری نے ہنکارا بھرا تھا، جبکہ ارشمان چودھری ماں کے بان سنتے دوبارہ سے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ روحی بیگم کلس کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ دعا نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سب کو سلام کیا تھا، جس کا جواب سب نے خوش دلی سے دیا تھا۔ روحی بیگم نے تو باقاعدہ اسے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے کا بولا تھا۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔
اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب گھر والے بھی اسے گھر سے نکال دیں گے، مگر ہمنا نے اسے پریشان دیکھ کافی دیر سمجھایا بجھایا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ بابا لوگوں نے بھائی کو کافی ڈانٹا ہے اور انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ آج سے اب اس گھر کی بہو ہیں۔ یہ سب سنتی وہ تھوڑی ہمت کرتے ہوئے ہمنا کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی۔ روحی، ہماری بہو کو ناشتہ دو۔ ارباز چودھری نے اپنے آگے ناشتہ رکھتی اپنی بیوی سے کہا۔ نہیں انکل، میں لے لوں گی، آپ آنٹی کو ناشتہ کرنے تھے۔ دعا نے ہمنا سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ پریشان مت ہو، یہ گھر آپ کا ہی ہے اور آپ نے اسی میں رہنا ہے، بالکل بھی گھبرائے نہیں، سکون سے ناشتہ کریں۔ اسے گھبراتے دیکھ ارباز چودھری محبت سے بولے۔ ان کا بیٹا جو غلطی کر چکا تھا اس نے اس بیچاری بچی کا کیا قصور تھا؟ یہ بچی تو خود ان کے بیٹے کی ستائی ہوئی تھی، اس وجہ سے پورے گھر والوں نے پوری خوش دلی سے دعا کو قبول کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی ارباز چودھری اور روحی بیگم ارشمان کے کمرے میں گئے تھے۔ تب تو اس کا رات کا نشہ بھی اتر چکا تھا۔ ارباز چودھری کے ڈانٹنے پر وہ حیران نظر سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تقریباً کم ہی باتیں رات کی یاد تھی، مگر اپنا نکاح سے اچھے سے ازبر ہو گیا تھا، اور ماں کا تھپڑ بھی۔ صبح صبح تو وہ چپ ہی رہا تھا باپ کی ڈانٹ پر، مگر نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ ابھی تک ناشتے پر بھی نہیں آیا تھا، ان سب نے مل کر خود ہی ناشتہ کیا تھا۔ ارباز چودھری اپنے کام کے لیے نکل گئے تھے۔ ہمنا کو بھی یونیورسٹی جانا تھا، وہ بھی دعا سے ملتی اسے اپنا خیال رکھنے کا بولتی اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ اب پیچھے وہ روحی بیگم گھر میں رہ گئی تھی۔ بیٹے میں اندر آ جاؤں؟ کچن وغیرہ سے فارغ ہوتی روحی بیگم ہمنا کے کمرے میں ٹھہری ہوئی دعا کے پاس آتے ہوئے بولے، جی آنٹی آ جائیں۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی کل کے ہونے والے واقعات کو سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ روحی بیگم کی آواز پر جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بچے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ روحی بیگم بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جی آنٹی کہیں، کیا کہنا ہے آپ نے؟ بچی ارشمان نے جو کچھ بھی کیا آپ بھی جانتی، ہم بھی جانتے ہیں، وہ نشے کی حالت میں کیا۔ میں نہیں جانتی وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں نے اور تمہارے انکل نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب تم ہی اس کی بیوی ہو اور تم ہی اس کی آنے والی نسل کی آمین ہو۔ باقی میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ارشمان کے کمرے میں ٹھہریں، وہی آپ کا کمرہ ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ اپنی شاپنگ کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ارشمان نے آپ کو چیزیں تو تب گھر سے لانے نہیں دی ہوں گی، اس لیے آپ میرے ساتھ چل کر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لیں۔ آپ ایسا کریں، ہمنا کو کوئی جوڑا نکال کر فریش ہو جائیں، تب تک میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہم بازار کے لیے نکلتے ہیں۔ جی آنٹی، وہ آہستہ آواز میں بولے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ روحی بیگم کے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ وہ بے حد شکر گزار تھی کہ اس گھر کے مقینوں نے اسے قبول کر لیا، ورنہ وہ اس وقت کہاں جاتی؟ ستیلی ماں کے پاس جاتی تو وہ بھی اسے کبھی گھر میں نہ رکھتی، اگر رکھتی بھی تو ساری عمر اس کے کردار کو گالی بنا دیتی۔ اس لیے وہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں رک جائے، اور وہ نہیں جانتی تھی نشے کے علاوہ اس کے شوہر میں اور کون کون سی برائیاں تھیں۔ وہ کیسا تھا کیسا نہیں، مگر گھر کے لوگوں سے مل کر جان کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت اچھی فیملی ہے۔ اس نے دل میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ دعا یہ آپ کا اور ارشمان کا کمرہ ہے، آپ سامنے الماری میں اپنی چیزیں سیٹ کر لیں۔ روحی بیگم محبت سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ابھی روحی بیگم کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ روحی بیگم نے اسے ہر چیز دلائی تھی جس کی اسے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ انہوں نے اتنا کچھ دلا دیا تھا کہ دعا کے بار بار کہنے پر ہی انہوں نے بس کی تھی۔ اب اسے سیدھا ارشمان کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ دعا نے ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، مطلب کہ وہ شاید باہر تھا۔ اس بات کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے دعا نے ارد گرد کمرے کی طرف نظر دوڑائی۔ دعا نے تفصیل سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، کمرے میں ہر چیز موجود تھی، مگر شاید سلیقے کی تھوڑی کمی تھی۔ کمرے کا مقیم شاید چیزوں کو ٹکانے پر رکھنے کا عادی نہیں تھا۔ صوفے پر پڑے گیلے تولیے اور بیڈ پر پڑی اس کی کتابیں اور شرٹ دعا کو یہی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کی طبیعت میں نفاست تھی، اس وجہ سے وہ اپنے سارے شاپنگ بیگ وہیں صوفے پر رکھے چیزوں کو اٹھا کر اپنے مطابق ان کی جگہوں پر رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد کمرے کو اچھی حالت میں آتا دیکھ اب وہ شاپنگ بیگ اٹھاتی سامنے بڑی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ الماری کو کھولتے اس نے ہر طرف ارشمان کی چیزیں دیکھی۔ اسے اپنے کپڑوں کے لیے کوئی جگہ نظر نہ آئی، مگر
پھر ذہن میں کچھ آتے اس نے ایک طرف ارشمان کے کپڑوں کو سیٹ کر کے دوسری طرف اپنی تمام چیزیں سیٹ کر دی۔ سارا کچھ کر کے ابھی اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارشمان چودھری کو سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس اپنی طرف گھورتے پایا۔ اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں نکلو، میرے کمرے سے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اپنے کمرے میں رات والی لڑکی کو دیکھتا وہ ایک دم چیخا تھا۔ وہ مجھے آنٹی نے آپ کے کمرے میں بھیجا ہے۔ ارشمان کو دہاڑتے دیکھ دعا کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جس نے بھی بھیجا ہو، نکلو میرے کمرے سے۔ عجیب لڑکی ہو، رات ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو۔ غصے سے دہاڑتا وہ کامتی دعا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے کمرے سے باہر دھکا دیتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی ارباز چودھری جو اپنے بیٹے سے بات کرنے آ رہے تھے، بہو کو باہر گرتا دیکھ جلدی سے تھام گئے۔ ارشمان! ارباز چودھری تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم دہاڑے تھے۔ کیا وجہ جان سکتا ہوں بیوی کے ساتھ اس سلوک کی؟ ارباز چودھری بے تاثر لہجے میں بولے۔ بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ صبح بھی آپ نے اور ماما نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے، رات بھی ماما نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں ہے یہ میری بیوی، ایک مذاق کیا تھا، چھوٹا سا مذاق، اس قدر میرے گلے پڑ جائے گا مجھے نہیں پتا تھا۔ بابا پلیز اسے اس کے گھر چلتا کریں۔ باپ کو دیکھتے پہلے تو وہ ایک دم ڈر گیا، مگر اب خود کو مضبوط بناتا آگے آتے ہوئے بولا۔ اس کے مطابق جو اس نے کیا وہ ایک مذاق میں کی ہوئی شرارت تھی۔ رات ختم، بات ختم۔ وہ سب کچھ جانتا تھا نکاح کیا چیز ہے، مگر شاید اس وقت وہ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے مطابق وہ جب جب دعا کو دیکھتا اسے اپنی ماں کا تھپڑ یاد آتا تھا، حالانکہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ تھپڑ اسے شراب پینے پر پڑا تھا، نہ کہ نکاح کرنے پر۔ بکواس بند کرو اپنی، نکاح کیا ہے تم نے اس بچی سے، اور وہ بھی اس کی شادی تڑوا کر، تو وہ تمہاری ہی بیوی ہے، اور تم پر فرض ہے کہ تم اس کے تمام حقوق پورے کرو۔ سمجھ آئی میری بات؟ اور اگر تم نے یہ سب نہیں کر سکتی تو اپنا بوریا بستر پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ، کوئی جگہ نہیں ہے پھر تمہاری میرے گھر میں۔ بیٹے کے الفاظ سنتے ارباز چودھری نے آپے سے باہر ہوئے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تو ان کا بیٹا اس حد تک گر جائے گا۔ جبکہ آوازیں سنتی روحی بیگم بھی بھاگتے ہوئے آئی۔ بابا، مجھے گھر سے نکل جانے کا بول رہے ہیں، اس 2 کی لڑکی کے پیچھے مجھے گھر سے نکل جانے کا بول رہے ہیں۔ وہ حیرانگی سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہیں ہی بول رہا ہوں، اور جیسے تم 2 کا کہہ رہے ہو نا، اس سے رات تم نے ہی نکاح کیا تھا، اور اس چیز کو بھولو مت۔ بات آئی میری سمجھ میں؟ آئندہ میں تمہارا ایسا بیہیویئر کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا، سمجھا دے اپنے لاڈلے کو۔ پاس کھڑی روحی بیگم کو کہتے وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ باپ کو دیکھتا وہ بھی بنا ماں کے سنے کمرے کے دروازے کے پاس پڑا، واس نیچے پھینکتا روم سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ٹھا کی آواز اسے کامتی دعا ایک بار پھر سے ڈر کر رہ گئی۔ بچے، اب پریشان مت ہو، آپ فریش ہو کر ریسٹ کریں، میں بات کرتی ہوں ارشمان سے۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتی روحی بیگم کامتی ہوئی دعا کو ہمت دیتے ہوئے بولی۔ صبح صادق دور کہیں اذان کی آواز پر دعا کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی جب اس نے ارد گرد دیکھا تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹے ارشمان پر گئی، جو دنیا جہان سے بیگانہ الٹا لیٹے اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے صوفے پر لیٹی تھی تب وہ کمرے میں نہیں تھا۔ لیٹے لیٹے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، بعد میں کوئی ہوش نہیں رہا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ بنا آواز پیدا کیے صوفے سے اٹھتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کرنے کے بعد دوپٹے کو حجاب سے ٹائل میں لیتی وہ اب جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کر رہی تھی جب بیڈ پر لیٹا وجود کسمس آیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد ارشمان نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھنا چاہا۔ جب وہ رات کو کمرے میں آیا تھا تو اس کا دل تھا کہ سامنے لیٹی لڑکی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے، مگر پھر اپنے باپ کی دھمکی یاد آنے پر وہ چپ چاپ بیڈ پر لیٹ کر اسے گھور رہا تھا۔ پھر نہ جانے اسے گھورتے گھورتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جب آنکھ کھلی تو نظریں سامنے جائے نماز پر بیٹھی دعا پر گئی، جو رو رو کر نہ جانے اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی۔ اے لڑکی، کیا منحوسیت پھیلائی ہوئی ہے، بس بھی کرو، اور کتنا رونا ہے؟ کچھ دیر دعا کو یوں ہی روتا دیکھا وہ بگڑے ہوئے موڈ سے بولا۔ دعا مانگتی دعا نے ایک نظر مڑ کر آواز کی سمت میں دیکھا۔ ارشمان کو خود کو گھورتے دیکھ وہ دوبارہ سے چہرہ موڑ گئی اور اپنی دعا کو جاری رکھا۔
وہ جب بھی اللہ کے قریب ہوتی وہ باقی سب چیزوں پر غور کرتا آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بچپن سے اللہ کے بہت قریب تھی۔ آج تو کوئی نماز اس نے نہیں چھوڑی ہوگی۔ عجیب لڑکی ہے، صبح صبح رونا دھونا ایسے مچا رکھا ہے جیسے نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ دعا کے خود کو اگنور کرنے پر وہ منہ بناتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑاتا پھر سے اوندھے منہ لیٹ گیا۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف سے تھے۔ روحی بیگم ہی گھر کے کام کاج کرنے کے بعد کچھ دیر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ حمنہ کے بھی آج کل پیپر چل رہے تھے، اس لیے وہ بھی ٹائم کم ہی نکال رہی تھی، اور اس کا شوہر وہ تو سارا دن نہ جانے کہاں ہوتا، اور رات کو بھی بس تبھی کمرے میں انٹر ہوتا جب شدید نیند اس پر حملہ آور ہوتی۔ کمرے اور کمرے کے باہر دونوں کی بات چیت بند تھی۔ ہاں مگر اتنا ضرور تھا کہ دعا نے آہستہ آہستہ اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کمرے میں پہلے جیسی بے ترتیبی بھی نہیں رہتی تھی۔ وہ جیسی چیزیں پھینکتا دعا چپ چاپ سارا کچھ اٹھا کر سیٹ کرتی رہتی تھی۔ ایک دو دفعہ ارشمان نے دعا کی کافی بے عزتی بھی کی تھی کہ میری چیزوں کو مت ہاتھ لگایا کرو، مگر نفاست پسند دعا نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ وہ ڈیڑھ بن کر چیزیں سمیٹتی رہتی۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ذہن پر ایک قدم سے اداسی سی چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روحی بیگم کسی پارٹی میں گئی تھی، وہ یوں ہی اداس سی گھوم رہی تھی جب پورچ میں ارشمان کی گاڑی رکی تھی۔ ارشمان جو آج کل کافی دنوں بعد جلدی گھر پر آیا تھا، سامنے گارڈن میں گھومتی دعا کو دیکھتا نہ جانے کہ اس کی طرف چلا آیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے یوں ہی گھومتے دیکھ وہ بالکل قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ دعا کا پاکیزہ اداس چہرہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ ارشمان کی آواز پر اس کی طرف دیکھتی چپ ہی رہی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے خود کو اگنور کرتے دیکھ وہ دوبارہ سے بولا تھا۔ واک کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ مدھم آواز سے بولی تھی۔ واک اکیلے؟ کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ گیا تھا۔ وجہ بس اس کا اداس ہونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں اکیلی ہوں، دنیا میں بھی اکیلی آئی تھی، پھر باپ کے ہوتے بھی ان کی دوسری شادی کے بعد اکیلی ہوگی، اور اب بھی اکیلی ہوں۔ نہ جانے وہ کیسے کس روح میں بہہ کر بول گئی تھی۔ جملہ مکمل کرنے کے بعد ہوش آیا تھا۔ میرا مطلب، اس سے پہلے وہ اب کچھ کہتے جب ارشمان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ اکیلی؟ اور وہ بھی تم کہ اللہ کے بہت قریب ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے سنا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ اب تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی باتیں سنتی وہ حیران ہوئی تھی۔ تو کیا وہ اس پر اتنا غور کرتا تھا؟ کیا وہ اسے دیکھتا تھا؟ بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی اور قدم آگے کو بڑھا گئی تھی۔ دعا کی پشت دیکھتے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پھر ایک بار آسمان کی طرف دیکھتا وہ آنکھیں موندے وہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی دعا نے ایک بار پیچھے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا جو آنکھیں موندے وہی کھڑا تھا۔ وہ پھر سے حیران ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے دونوں کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پھر اچانک آج اس کا آنا اور آ کر اسپیشل پوچھنا کہ اداس کیوں ہو۔ وہ واقعی حیران تھی۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگا تھا کہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ ارشمان اٹھ جائیں پلیز، آنٹی 2 بار آ گئی ہیں۔ روحی بیگم اور ارباز چودھری کی آج فجر کے بعد کراچی کی فلائٹ تھی۔ وہ 2 بار آ کر دعا کو ارشمان کو جگانے کا بول چکی تھی، اور وہ ہمت کرتی کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بنا ہوں وہاں یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو۔ ایک بار ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکی دعا کو دیکھ کر وہ بولتا دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ ارشمان بس کرے، اٹھ جائیں آنٹی، لوگوں کی فلائٹ کو دیر ہو جائے گی۔ اب اٹھ کر فریش ہو جائیں، تب تک وہ بھی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، اور پلیز اب اٹھ جائیں، مجھے بھی نماز کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ اسے ویسے ہی ڈیٹ بن کر دوبارہ سوتے دیکھا وہ تھوڑا سختی سے بولی تھی، جبکہ ارشمان اس کی باتوں پر بنا کان دھرے سونے والا تھا۔ جب اس کی نماز کو دیر ہونے کا سنتا ایک دن اٹھ بیٹھا تھا، تب تک دعا جائے نماز بچھا چکی تھی۔ وضو تو وہ پہلے ہی کر آئی تھی۔ اب وہ پوری آنکھیں کھولے عجیب سی کشش لیے دعا کے پر نور چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو سفید حجاب میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لگی تھی۔ ارشمان چودھری کو نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ جب سے دعا کو نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ حیران تھا۔ دل بار بار اسے نماز پڑھتے دیکھنے کو کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا۔ کہاں دعا اور کہاں وہ خود، ایک اتنا نیک اور ایک اتنا ہی کبھی آج تک نماز تک کو پڑھی نہیں تھی۔ دعا مانگتی دعا نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے گردن موڑی تھی۔ جہاں وہ پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
دعا کے دیکھنے پر بھی اس نے اپنی آنکھوں کا رخ نہیں بدلا تھا۔ حیرانگی سے اسے دیکھتی وہ دوبارہ نظریں موڑ گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آتا بستر سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا۔ کیا ہے؟ اپنے سر پر کھڑے ارشمان کو دیکھتی وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی بتاؤ کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دعا کو شرتر کر گئے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرانگی سے سوالیہ انداز میں بولے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، مجھے بھی بتاؤ اللہ کے نزدیک کیسے ہوتے ہیں۔ وہ اب نیچے زمین پر دعا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، آپ وضو تو کریں نا۔ اسے وہی اپنے پاس بیٹھے دیکھ وہ حیرت اور خوشی سے بولی تھی، وضو؟ وہ کیسے بچپن میں کبھی کیا تھا، اب نہیں آتا۔ یہ بولتا وہ دعا کو معصوم لگا۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ داڑھی سے ٹپکتے پانی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ پیچھے دعا بھی تھی جس نے پاس کھڑے ہو کر اسے وضو کرنا سکھایا تھا۔ اب باہر آتے وہ ایک دوسرے جائے نماز بچھا کر اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دعا کے نماز کا طریقہ بتانے پر وہ بچپن کے بعد شاید زندگی میں پہلی بار نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز ادا کرتے اپنی آنکھوں سے بہاتے آنسو اس نے خود محسوس کیے تھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اپنے رب سے معافی کا طلبگار تھا۔ اپنی غفلت پر اور چپکے سے وہ اپنی دعا کو بھی رب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ گیا تھا۔ یہ جانے بغیر آزمائش ابھی باقی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ پر لگا کر گزر جاتا ہے۔ ان کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے تھے۔ نماز والی واقعے کے بعد اب ارشمان چودھری 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا اور ساتھ ساتھ دعا کا بھی بے حد خیال کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ روم کے اندر بھی گھنٹوں ہلکی پھلکی باتوں میں گزار دیتے تھے۔ دعا تو خود ایسی تبدیلی پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی۔ گھر والے ارشمان میں اتنی تبدیلی دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ اوئے تجھے کیا ہو گیا؟ کدھر گم ہے؟ یار بھابی نے کہیں کوئی تعویذ تو نہیں کروا دیا؟ ارشمان کو آج بھی یونیورسٹی سے سیدھا گھر جانے کے لیے نکلتا دیکھ ہادی حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کافی دن سے اس کے بدلے بدلے انداز نوٹ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر جاتا تھا۔ رات کو بھی ہادی کے 10 فون کے بعد بھی کبھی آدھے گھنٹے کے لیے باہر آتا، نہیں تو نماز پڑھنے کا کہہ کر ٹال دیتا۔ ہے یار سچ کہہ رہا ہے، جادو کر دیا اس نے؟ ہادی کی بات پر وہ کھویا کھویا سے بولا۔ اوئے خیر ہے؟ ہادی سے خیالوں میں کھوئے دیکھ تعجب سے بولا تھا۔ یہ تو وہ ارشمان لگتا ہی نہیں تھا۔ ہیں یار ہادی، پتہ نہیں اس نے مجھے جینا سکھا دی ہے۔ اب بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اب بتایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ذہن میں سوچتا مٹھاس لیے لہجے میں بولا تھا۔ اب تو سچ میں اس کے لہجے میں مٹھاس آ جاتی تھی جب وہ دعا کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہی تجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تجھے محبت ہو گئی ہے۔ ہادی اب شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر ایکسائٹمنٹ بھی بہت تھی ارشمان کا جواب سننے کی۔ محبت؟ نہیں یار، محبت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میں تو عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ گیا ہوں۔ وہ دعا کے پاکیزہ چہرے کو سوچ میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، صبح سے نہیں دیکھا۔ ہادی کو آنکھیں پھاڑے اپنی طرف دیکھا وہ شرارت سے آنکھ مارتا اپنی بائک پر سوار ہو گیا تھا۔ رات کے 9 کا وقت تھا۔ وہ دوپہر سے یونیورسٹی سے آ کر بیوی کو دیکھنے کا منتظر تھا جو آج روحی بیگم کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کے فری ہوا تھا جب وہ تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی۔ آ گئی تم؟ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بولنے کے ساتھ اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ بھی پکڑے تھے۔ وہ اتنا سا بولنے پر ہی اکتفا کرتی اور بیڈ پر گر گئی تھی۔ کیا ہوا ہے دعا، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں گرتے دیکھ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ جی بس سر میں تھوڑا درد ہے، تھک گئی ہوں شاید، وہ لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی تھی، حالانکہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ دعا ابھی سونا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اس کے سر درد کا سنتے وہ جلدی بیڈ سے اٹھتا دروازے کے قریب جاتے ہوئے بولا تھا۔ دعا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اسے اپنے سرہانے پر کسی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولنے پر سامنے ٹرے میں چائے کا کپ اور ٹیبلٹ رکھے ارشمان نظر آیا۔ اٹھو پہلے چائے پی لو اور ٹیبلٹ لے لو، اس کے بعد سو جانا۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دعا سر کے شدید درد سے پریشان اٹھ کر بیٹھتی تھی۔ کچھ دیر بعد ٹیبلٹ اور چائے پینے کے بعد وہ وہی ارشمان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ارشمان جو پہلے اس کے سر درد سے پریشان تھا، اس کا سر اپنی گود میں دیکھ کر ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جو دعا کی آنکھ کھلی تھی
اور دھیان بے ترتیب سانسیں لیتے ارشمان پر گیا تھا، جس کا ایک ہاتھ ابھی دعا کے سر میں تھا۔ رات یوں ہی وہ اسے دیکھتے دیکھتے سو گیا تھا۔ دعا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ارشمان، ارشمان۔ اب وہ ہلکی سی آواز دے کر اسے اٹھا رہی تھی تاکہ وہ صحیح ہو کر لیٹ جائے، جبکہ دعا کی آواز دینے پر ارشمان جلدی سے آنکھیں کھول کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا دعا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دعا کو اپنی طرف دیکھتے دیکھتے پریشانی سے گویا ہوا۔ ہاں ارشمان، میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز ٹھیک ہو کر بیڈ پر لیٹ جائیں۔ ارشمان کے چہرے پر اپنی طبیعت کو لے کر پریشانی دیکھتی وہ جلدی سے بولی تھی۔ شکر ہے یار، رات میں ڈر گیا تھا۔ دعا کی طبیعت کا سنتے وہ مسکراتے ہوئے بولتا اپنی گود میں رکھے دعا کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا تھا۔ پہلی بار اپنے محرم کا پہلا لمس محسوس کرتی دعا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایم سوری قلب جاں، وہ سب کرنے کے لیے ایم سوری۔ وہ محبت سے چور لہجے میں دعا کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ سوری مت بولے، شاید قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ارشمان کے ہونٹ چھوڑنے پر وہ بلش ہوتی بولی تھی، پتہ نہیں کیا جادو کیا، دل کرتا بس تمہارے قریب رہوں۔ دعا کو صوفے پر صحیح سے لٹا کر وہ اس کے اوپر آتے ہوئے بولا تھا۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتا وہ مسلسل دعا کے ہونٹ اور گردن کو سک کر رہا تھا۔ دعا تو اتنی سی قربت پر کانپ رہی تھی، مگر اپنے شوہر کا لمس اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو اس کا شوہر اسے اپنا حق لے۔ قلب جاں، مجھے اجازت دو کہ تمہاری گہرائیوں میں اتر کر تمہیں اور خود کو سکون دوں۔ اب وہ دعا کے جسم کے خوبصورت خد و خال پر منہ لے جاتے ہوئے بولا، ہاں میں کیا کہوں، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ وہ شرماتی بس اتنا ہی بول پائی تھی، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے ہاں سنتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب مزید شدت سے وہ اس کی سانسیں گھونٹ رہا تھا۔ دعا تو لرز رہی تھی ارشمان چودھری کی شدتوں پر۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا جادو کیا تم نے مجھ پر، دیوانہ ہو گیا ہوں تمہاری پاکیزگی کا۔ وہ ہونٹوں سے پیچھے ہوتا اب اس کی خوبصورت آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ارشمان دعا کے جسم کو سارے پردوں سے آزاد کرتا خود بھی ان کپڑوں کی قید سے رہائی پا گیا تھا۔ دعا تو اپنی حالت دیکھتی پاگل ہونے کے در پر تھے۔ اب وہ تھوڑا سا جنونی ہوتا دعا کو بیڈ پر لٹاتے آخری حد تک اس کی نازک پنکھڑیوں کو خود میں پیوست کرتا سک کرنے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے دعا کی خوشبودار نمی اپنے حلق میں انڈیلتا بے خود ہو رہا تھا۔ جانے قلب، مجھے اجازت ہے تمہاری روح میں اتر کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا کر لوں۔ کچھ دیر مزید اس کے جسم پر اپنی محبت شدت اتارنے کے بعد اب وہ محبت سے اس کی روح تک میں اترتا اسے اور خود کو ایک جسم ایک جان کر گیا تھا۔ ساری رات وہ اس پر برسات کی طرح برسا تھا، ارشمان کی باہوں میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ساری رات ارشمان نے اپنی شدتوں سے روشناس کروایا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے دونوں سوئے تھے۔ ارشمان کا تو چھوڑنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، مگر پھر درد سے چور اپنی بیوی کو دیکھتا وہ باقی کا کل کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ارشمان کی قربت میں دن یوں ہی خوشگوار سے گزرے تھے۔ وہ سارا دن اس پر اپنی محبت لوٹاتا رہتا۔ سب ان دونوں کو یوں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اکثر دعا کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوتا، مگر وہ بہت کم یہ بات ارشمان سے کرتی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، اور آج کل تو درد ہٹ سے بڑھنے لگا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے ہی درد کا شکار تھی۔ ارشمان نے یونیورسٹی جانے سے پہلے کافی بار اس کی طبیعت کا بھی پوچھا تھا، مگر وہ ٹھیک ہے کہہ کر ٹال گئی۔ اب اس کے جانے کے بعد درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامنے بیڈ پر بیٹھی تھی، جب ایک دم اسے اپنے ناک سے کچھ نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ انگلیوں سے محسوس کرتی وہ ششدر رہ گئی۔ اس کی انگلیاں ناک سے آتے خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ یا اللہ، اپنے ناک سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی کہ بس منہ سے یا اللہ ہی نکلا تھا۔ جب ارشمان جو موبائل صبح جلدی میں گھر بھول گیا تھا، وہ لینے کمرے میں انٹر ہوا تھا، سامنے خون سے رنگین انگلیوں کو دیکھتی دعا پر دھیان گیا تو وہ بھاگ کر قریب آیا تھا۔ دعا کیا ہوا؟ وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ اتنا ہی بول پایا تھا۔ جب دعا ارشمان کو دیکھتی وہیں اس کے سامنے آنکھ بند کرتی ایک دم ارشمان کے اوپر گئی تھی۔ دعا، وہ چیخا تھا، مگر دعا کی جانب سے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی سانسیں بے حد سلو چل رہی تھی۔ مما، وہ چیختا دعا کو گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے چیختا دیکھ روحی بیگم جلدی سے باہر نکلی تھی۔
بیٹے کو چیختے اور اس کی گود میں دعا کو دیکھتی روحی بیگم بھی پریشان ہوتی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا وہ عجیب سا لگا رہا تھا۔ روحی بیگم بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے ڈرائیونگ کر کے دعا کو ہسپتال لایا تھا۔ دعا کے ہسپتال پہنچتے اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ جب سے وہ ایمرجنسی میں بند تھی تب سے وہ پاگلوں کی طرح وہیں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارشمان چودھری جو زندگی میں کبھی کسی کے سامنے رویا نہیں تھا، آج وہ رو بھی رہا تھا، چیخ بھی رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب شدید انتظار کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے اپنے کیبن میں آنے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ ڈاکٹر کی پریشان شکل دیکھتے ہوئے ارشمان خوفزدہ لہجے میں بولا۔ دیکھیں ارشمان، آپ کو میری بات تحمل سے سننی پڑے گی۔ آپ کی بیوی کو برین ٹیومر ہے اور ان کے ٹیومر کا سائز کافی حد تک بڑا ہو چکا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بس دعا کریں، کیونکہ بس اللہ ہی ہے، ہم نہیں جانتے وہ کتنے دن کے مہمان ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم سرجری کا بندوبست کر سکتے ہیں، مگر ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ سرجری کے بعد زندہ رہ پائیں گی یا نہیں۔ ایسے کیسز میں اکثر مریض سرجری کے درمیان ہی اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر ارشمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ارشمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ برین ٹیومر؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی ڈاکٹر، اگر ایسا کچھ ہوتا تو پہلے وہ آنکھوں سے آتے آنسو بنا صاف کیے ہوئے بولا۔ ان کے سر میں شدید درد رہا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی۔ ڈاکٹر کی بات پر ارشمان کو یاد آیا تھا، اکثر وہ تکلیف میں ہو کر بھی کہہ دیتی تھی کچھ نہیں، بس ہلکا سر درد ہے۔ ڈاکٹر میں اپنی بیوی کو ملک سے باہر لے جاؤں گا، پھر تو وہ ٹھیک ہو جائے گی نا، وہ ایک امید سے بولا تھا۔ ارشمان، آپ کہیں بھی لے جائیں، ان کی بیماری حد سے بڑھ چکی ہے کہ ان کا علاج اب کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ ایک دفعہ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ ٹوٹے ہارے قدموں کے ساتھ ہسپتال کے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے وہ ہسپتال میں مخصوص لباس میں منہ پر آکسیجن ماسک لگائے لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی، چہرہ زرد رنگت میں بدل گیا تھا۔ ارشمان کو حوصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا اپنی کلب جاؤں کو یوں نالیوں میں جکڑا دیکھنے کا۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتا وہ ایمرجنسی وارڈ میں بیڈ پر لیٹی نالیوں میں جکڑ کر لیٹی دعا کے پاس آیا تھا۔ بیڈ کے پاس رکھ کے سٹول پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد ارشمان کی ہمت نہیں ہوئی تھی دوبارہ دیکھنے کی۔ یہ سوچ ہی مار رہی تھی کہ اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ارشمان کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ ہمت کرتا آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک بار پھر نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ چندا، آہستہ آواز میں پکارتا دعا کے ہاتھ پر ماتھا ٹکا گیا تھا۔ ارشمان کی جان، اٹھ جاؤ پلیز، ایسے مت کرو، اٹھو یار، ہم ڈاکٹر کو غلط ثابت کر دیں گے۔ اٹھو نا یار، وعدہ کرتا ہوں کبھی گھر لیٹ نہیں آؤں گا یار، اکیلا نہیں چھوڑوں گا اپنی قلبِ جاں کو، اٹھ جائے نا پلیز۔ وہ مغرور شخص دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا اپنی بیوی کی خاطر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ دعا کے ہاتھ پر سر رکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا پہلے والے ارشمان چودھری سے بہت مختلف لگا تھا۔ دعا پلیز اٹھ جائیں یار، دعا۔ تکلیف کا مارا وہ اس کے ساکت لیٹے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ جب دعا نے آنکھیں کھولی تھی، ارشمان، وہ بمشکل سانس لیتی روتے وجود کو پکار گئی تھی۔ ارشمان نے ایک جھٹکے سے سر ہٹایا تھا، جہاں وہ بمشکل اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتارتی اسے پکار رہی تھی۔ قلبِ جاں، وہ کرہتے دل کے ساتھ بولا تھا، مجھے معاف کر دے، میرا ساتھ یہاں تک ہی تھا، میرے لیے روز دعا کرنا، اللہ کو مت چھوڑنا۔ یہ بولتے وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ ساتھ لگی مشین پر لائنز بھی سیدھی ہو گئی تھی۔ اس نے ارشمان کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، وہ سارے حساب کتاب خود ہی کر گئی تھی۔ دعا کی کھلی آنکھوں کو دیکھتا وہ چیخا تھا، دعا نہیں، مت کرو، دعا نہیں، ارشمان مر جائے گا، دعا پلیز۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ دعا کے بیڈ پر بیٹھا وہ چیختا دعا کے وجود کو جھنجھوڑتا چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر اندر آئے تھے، دعا کی بند ہوتی سانسوں کا یقین کرتے وہ اس کے چہرے پر سفید چادر ڈال گئے تھے۔ شی از نو مور۔ گھر میں ماتم سمجھ گیا تھا۔ ایسا کس نے سوچا تھا؟ وہ جس نے ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھری تھی، وہ اتنی جلدی چلے جائے گی؟ ارشمان نہیں جانتا تھا وہ گھر کیسے آیا تھا، میت گھر کیسے آئی تھی، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ ارباز چودھری نے بمشکل سے میت کو کندھا دینے کے لیے اٹھایا تھا، ورنہ وہ دعا کے سرانے بیٹھا بس روئے جا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے، کیا مرد بھی روتے ہیں؟
بیوی کے مرنے پر، مگر ارشمان چودھری پاگل سے ہو گیا تھا۔ دعا کو قبر میں اتارتے ہوئے جس شدت سے رویا تھا، جنازے میں کھڑے لوگ بھی رونا شروع کر کے تھے۔ بابا میری دعا، اسے کہیں اٹھ جائے۔ جنازے کے بعد وہ وہی قبر کے پاس بیٹھتا، اپنے باپ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو خود اپنے بیٹے کے اس نقصان پر نڈھال تھے، بابا اس نے مجھ سے کہا تھا وہ اکیلی ہے۔ میں نے کہا تم تو اللہ کے قریب ہو، پھر اکیلی کیسے؟ مگر بابا اس نے جواب نہیں دیا تھا، اور آج اللہ نے مجھے بتایا وہ واقعی اللہ کے بہت قریب تھی۔ بابا تبھی تو اسے پاس بلا لیا۔ بابا 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 میں کیا کروں گا بابا؟ وہ کہتی نماز پڑھنا۔ اب وہ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے باپ کو بتا رہا تھا، ارشمان صبر کر میرے بچے، کچھ لوگ دنیا میں بس اتنی ہی عمر لکھوا کر آتے ہیں، اللہ نے اسے تیری ہدایت کا وسیلہ بنایا تھا۔ میرے بچے، اس کی اتنی ہی عمر تھی میری جان۔ ارباز چودھری ارشمان کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ اب تو بس باتیں اور ارشمان تھا، کچھ کہانیاں ہمیشہ خوش آئندہ اختتام نہیں رکھتی۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہو تو ناول کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔